اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، نبی جس قدر بھی آئے، ہر نبی کے تعارف کے لیے یا تو تاریخ کی ضرورت ہے یا ان کتابوں کی ضرورت ہے۔ کسی نبی کا تعارف اس نبی کے نام کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ اگر آپ کے تعارف کے لیے دنیا کی کسی کتاب کو نہ کھولا جائے، قرآن کو بھی نہ کھولا جائے، تو آپ کا نام ہی کافی ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی کائنات کا ذرہ ذرہ تعریف کرے۔ وہ میری تقریر کا ترجمہ کر دیں۔ اسلام کا جو نام ہے محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر چیز حضور کی تعریف کرتی ہے۔ فرشتے تعریف کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں، جن کرتے ہیں، انبیاء کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ خود کرتا ہے۔ جس کی جگ بھی تعریف کرے اور رب بھی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور آپ کا دوسرا نام ہے احمد۔ احمد اسے کہتے ہیں کہ جو ساری کائنات سے زیادہ رب کی تعریف کرے۔ یہ دونوں باتیں حضور علیہ السلام کے اندر موجود ہیں۔ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام ربیع الاول میں پیدا ہوئے، یہی سنتے ہیں نا۔ پھر ہر سٹیج سے یہ آواز آتی ہے یہ مہینہ بڑا افضل ہے۔ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینوں میں افضل مہینہ کون سا ہے؟ اور بولو یار جی، رمضان اور کیا رمضان شریف۔ ایک ہے میرا کہنا، میں کہتا ہوں فلاں مہینہ افضل ہے، ایک ہے قاری صاحب کا فرمانا کہ فلاں مہینہ افضل ہے،
دیوبندی کا کہنا کہ فلاں مہینہ افضل ہے، حضور فلاں مہینے میں پیدا ہوئے، یہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ ایک ہے رب کا فرمانا، کبھی رب سے بھی پوچھو کہ رب نے 12 مہینوں میں کون سے مہینوں کو افضل قرار دیا ہے، کبھی اس پر بھی غور کرو۔ ایسا نہ ہو کہ مر جاؤ پتہ ہی نہ چلے۔ قرآن نے 12 مہینوں میں سے کتنے مہینوں کو افضل قرار دیا؟ 4 کو۔ 4 مہینے افضل مہینے ہیں، اور ان کی افضلیت کا عالم یہ ہے کہ جب کفر عام تھا، شرک عام تھا، اس زمین پر خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، ان 4 مہینوں کا احترام اس وقت بھی تھا۔ مشرکین مکہ، ان کا کاروبار خون خرابہ تھا، لڑائی مار کٹائی تھی، لیکن 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی حرام تھی، یہ امن والے مہینے تھے۔ ان میں ایک رجب ہے، ذی القعد ہے، ذی الحج ہے، اور محرم ہے۔ ان 4 مہینوں میں ربیع الاول بھی نہیں ہے اور رمضان بھی نہیں ہے، اور یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم ایک کی تعریف کرتے ہیں، دوسرے کی توہین کرتے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ حضور پیدا ہوئے، اب اگر ساری تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 5 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ یہ ساری تقریر کا خلاصہ ہے۔ ایک حوالہ کیا ہے کہ آپ کتنی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 5 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ آپ 6 کو پیدا ہوئے، 7 کو پیدا ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں 8 کو پیدا ہوئے، اور تحقیقی بات یہ ہے کہ 9 کو پیدا ہوئے۔ حوالہ یہ بھی ہے کہ 11 کو پیدا ہوئے، 12 کو پیدا ہوئے، اور بہت بڑے پیر نے لکھا ہے کہ حضور محرم میں پیدا ہوئے۔ کبھی اس پر آپ نے غور کیا؟ فلسفہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 5 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 7 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 9 کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 12 کو پیدا ہوئے۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں جو آپ عید الفطر کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو یہ عید الفطر کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ جدن سیویاں پکڑ، 1 شوال کو۔ پوری کائنات میں ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ فلاں نے لکھا ہے عید الفطر 2 شعبان کو ہوگی، محرم کو ہوگی، ربیع الاول کو ہوگی، جمادی الثانی کو ہوگی۔ ایک ہی بات لکھی ہے کہ یہ 1 شوال کو ہوگی۔ کوئی ہے اختلاف اس میں؟ پوری کائنات میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ کبھی ہماری باتوں پر بھی غور کیا کرو۔ اب دوسری عید ہم مناتے ہیں، بڑی عید، عید الاضحیٰ۔ یہ کتنی تاریخ کو ہوتی ہے؟ کیوں ہے؟ پولیس والے پھاڑ کے لے جان گے جی بولے تھے۔
10 ذی الحجہ کو۔ دنیا میں کبھی کسی نے اختلاف کیا کہ 10 کو نہیں ہوتی، 15 کو ہوتی ہے، 11 کو ہوتی ہے؟ اب حج جو ہے یہ کتنی تاریخ کو ہوتا ہے؟ کیا ہوئی اسی کہڑا کیتا ہے 9 ذی الحجہ کو۔ 9 کو حج ہوتا ہے، اور کہاں ہوتا ہے؟ عرفات میں۔ آپ کو ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ حج 20 کو ہوتا ہے، یا حج رمضان میں ہوتا ہے، یا حج شعبان میں ہوتا ہے، یہ مدینہ میں ہوتا ہے، ریاض الجنہ میں ہوتا ہے۔ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بات رب نے فرمائی اور جس پر پاک پیغمبر نے عمل کیا اس پر اختلاف نہیں۔ یہ عید رب نے بتائی، پاک پیغمبر نے بنائی، کوئی اختلاف نہیں۔ ساری کائنات یہ مانتی ہے کہ عید الفطر یکم شوال کو ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ حج 9 کو ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ عید الاضحیٰ 10 کو ہے۔ اگر پیغمبر کی ولادت پر جشن ہوتا، اگر پیغمبر کی ولادت پر لوگ نفلیں پڑھتے، چراغاں کرتے، میرا سوال یہ ہے اختلاف نہ ہوتا۔ یہ نہیں کہ ایک نے 5 کو کر لیا، دوسرے نے 7 کو کر لیا، تیسرے نے 8 کو کر لیا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی تہوار کو منایا ہی نہ جائے۔ اگر اس تہوار پر دور صحابہ میں ایک آدمی ہے، آج کل تو بڑا نیٹ کا دور ہے، ایک آدمی نے دلیل شیئر کی، اس نے کہا جی فلاں کتاب میں ہے ابو بکر نے اپنا میلاد منایا اور حضور نے اپنا منایا، تو میں تینوں کی سیاپا پہ تو دعا دا کیوں منانا، وہ تو بھی اپنا منا۔ بات وہ کرو جو سمجھ میں آئے۔ بھائی ابو بکر نے اپنا منایا، حضور نے اپنا منایا، تم بھی اپنا مناؤ۔ بات تو تب تھی جب حوالہ ایسا لاتے کہ ابو بکر نے محمد الرسول اللہ کا منایا، محمد الرسول اللہ نے ابو بکر کا منایا۔ بات تو یہ ہے۔ ایک ہے میاں محبت کا معیار۔ محبت کا معیار ہمارے ہاں ہے اطاعت کے ساتھ۔ اطاعت کیسی؟ حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ جا رہے ہیں، چلتے چلتے اپنی سواری کو روکا، نیچے اترے، ایک طرف کو چل پڑے، وہاں جا کر بیٹھے، پھر واپس آئے۔ جو رفیق سفر تھا اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں یہاں کیوں اترا ہوں؟ اس نے کہا حضرت انسانی ضرورت کے تحت آپ اترے ہیں، آپ کو پیشاب وغیرہ کی حاجت تھی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، مجھے کوئی حاجت نہیں تھی، اس راستے پر پاک پیغمبر کے ساتھ میں گزرا، حضور نے یہاں سواری کو روکا، حضور سواری سے اترے، حضور کو ضرورت تھی، حضور اس طرف چل کر گئے، اپنی حاجت کو پورا کیا۔ میں جب اس راستے سے گزر رہا ہوں مجھے حاجت تو نہیں تھی، لیکن جو جہاں پیغمبر اترے وہاں میں نے بھی سواری روکی۔ یار تم بھی کچھ کرو تو صحیح نا۔ شریعت اور معرفت طریقت یہ نہیں ہوتا کہ جو شریعت میں بیوی ہے معرفت میں ماں بن جائے، وہ تو اماں ہی رہے گی۔ شریعت میں بھی اماں ہے، طریقت میں بھی اماں ہے، معرفت میں بھی اماں ہے۔ بھائی محبت کا معیار ایک رہتا ہے،
میں ان حضرات کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں، ہم ضدی نہیں ہیں، بات اگر معقول ہو مان لیتے ہیں۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جن کا ذہن یہ ہے کہ اگر بات معقول ہوئی تو مان لیں گے، یہ بالآخر ہدایت کو قبول کر لیتے۔ ہم ضدی نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ کچھ لوگوں نے حضور کے خطوط کا بڑا اکرام کیا، بڑا اعزاز کیا، اور کچھ بدبخت ایسے تھے انہوں نے حضور کے خط کو چاک کر دیا۔ اب جس نے حضور کے خط کو چاک کیا، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی ادب ہے، کوئی احترام ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اب ایک خط ہے، اس کے خط کے کونے میں لکھا ہوا تھا من محمد الرسول اللہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کونا اس نے پھاڑا نہ ہو، باقی خط پھاڑا ہو، لیکن جس نے خط پھاڑا، کیا خیال ہے اس کا نام ہم ادب سے لیں گے؟ کیوں؟ اس نے پاک پیغمبر کا خط پھاڑا، اور جو پاک پیغمبر کا نام پھاڑے، جو پاک پیغمبر کے نام کو ٹکڑے ٹکڑے کرے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب یہ ربیع الاول آ گیا، اچھا جی، پھر اب کیک بنے گا، اس کیک کے اوپر لکھا جائے گا محمد الرسول اللہ، پھر اس کیک کو کاٹا جائے گا۔ اگر تم نے محبت سے کیک بنایا ہے تو بتاؤ اس کیک کو کاٹا بھی تم نے محبت سے ہے؟ جو محمد کے نام کو کاٹے ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، گستاخ سمجھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاہ حبشہ یہ کچھ بندے بھیجے گا، وہ مقام بیدا جو ہے وہاں دنس جائیں گے زمین میں، ان میں سے چند بندے بچ جائیں گے، وہ مکہ پہنچیں گے، وہ بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کریں گے۔ جب بیت اللہ پر وہ کدال چلائیں گے، اللہ رب کریم اسرافیل کو حکم دیں گے سور پھونک دیں، قیامت آ جائے گی۔ جب کعبے کو گرایا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ میں مانتا ہوں تم نے محبت سے کعبہ بنایا، تم نے محبت سے گنبد خضرا بنایا، روضہ رسول تم نے محبت میں بنایا، بیت اللہ تم نے محبت میں بنایا۔ وہ مجھے سمجھاؤ تو صحیح یار، ہماری عقل میں بھی کوئی بات آئے۔ اگر محبت میں بنانے پر تم جنت میں جاؤ گے، گرایا تم نے کس ارادے سے ہے؟ جو بیت اللہ بنایا اس کو گرایا کس نے ہے؟ جو روضہ رسول بنایا اس کو گرایا کس نے ہے؟ ہم روضہ رسول کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والا بیت اللہ کو گرانے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم جو ہیں، ہمارا جرم یہ ہے، ہم ہر چیز میں اصل دیکھتے ہیں۔ آپ نوٹ دیکھیں، ایک حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، عالم ہیں، پیر ہیں، وہ آپ کی دکان پہ جائے آپ کو نوٹ دے، آپ پرکھ کے دیکھتے ہو، کہتے حضرت جی یہ تو جعلی ہے۔ تم شیخ طریقت کو، گولڑے کے پیر کو کہو کہ نوٹ جعلی ہے، یہ صحیح ہے، اور ہم تمہارے عمل کو دیکھیں کہ تمہارا عمل جعلی ہے، تو ہم گناہگار ہو گئے۔ جس طرح دنیا کی دکانوں میں
جعلی نوٹ نہیں چلتا، اللہ کی بارگاہ میں جعلی عمل نہیں چلتے۔ ہمیں ہر اس عمل کی ضرورت ہے جس پر نبی کی مہر ہو۔ اگر نبی کی مہر نہیں ہے، ویسے اللہ بھلا کرے چائنا کے لیے دعا مانگا کرو۔ اگر چائنا ملک نہ ہوتا، ایمان نال اسی تے عاشقی ثابت نہیں سی ہونا، انہیاں لائٹاں کتوں لے ہونیاں سن۔ ہمارا عشق تو چائنا نے ثابت بنا دیا۔ میں چناب نگر گیا، وہاں ان کا ایک مربی ہے امجد سیلونی، اس نے سوچا کہ مولوی کو قابو کر لو۔ 4 آدمی تھے ہم، وہ کہنے لگے جی میں آپ کو سیر کراتا ہوں۔ میں تم کرا لے، اور وہ ہمیں لے گیا مہمان خانے۔ تو وہاں جا کر کہنے لگا ادھر یہ دیکھیں، یہ سوئی گیس پہ دیگیں پکتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ایک وقت میں کتنی دیگیں پکتی ہیں؟ کہتے جی 6۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ کے جلسے میں بندے کتنے ہوتے ہیں؟ کہتے جی 5-6 لاکھ آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اب میں حساب کر لیتا ہوں، ایک دیگ 50 آدمی کھاتے ہیں، 6 لاکھ آدمیوں کے لیے آپ کتنے مہینوں میں چاول پکائیں گے؟ 6 دے گا پاک، کہنا نہیں 6 اتنے بھی پاک، میں 12 ہو گئی ہیں۔ یہ تو مطلب 1200-600 بندے کا کھانا ہو گیا، وہ 6 لاکھ بندہ ہے۔ کہنا کہ چلو چھوڑے جی آگے چلے۔ اب آگے پلانٹ لگا ہوا تھا، آٹومیٹک روٹی پک رہی تھی، وہاں کھڑ کے کہنے لگے یہ دیکھو۔ میں نے کہا یہ کمال ہے، بڑی بات ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا یار یہ آپ کی سچائی کی دلیل ہے، روٹی اپنے آپ ہی پک رہی ہے، اور بڑی شاندار روٹی، اور پتہ چلتا ہے جلی ہوئی ادھر پکی ادھر۔ دیکھ لو پھر۔ میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ یار، یہ مشین بنی کہاں ہے؟ میں گوجرا نے بنی ہے، ابھی بنائی ہے۔ تو استعمال کرنے پر اپنی صداقت سمجھتا ہے، ہم نے جو بنائی ہے ہمیں رب سمجھے گا؟ ہمارا بھی تو حساب کتاب کو کلیئر کر۔ ان چیزوں سے آدمی کی سچائی ثابت نہیں ہوتی۔ حضور کی زندگی میں ربیع الاول آیا، ابو بکر کی زندگی میں آیا، عمر کی زندگی میں آیا، عثمان کی زندگی میں آیا، اہل بیت کی زندگی میں آیا، معاویہ کی 110 میں آخری صحابی فوت ہوئے ہیں۔ 110 تک اس کا وجود نہیں تھا۔ وہ لوگ جن کی عمر 60-70 سال کے قریب ہے، وہ اس چیز کی شہادت دیں گے کہ آج سے 40 سال پہلے یہ 12 وفات کا جلوس ہوتا تھا۔ اور آخری بات، یار اگر ہم مان لیں کہ حضور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وفات آپ کی متفقہ 12 ربیع الاول ہے، مانا کیا ہے؟ خوشی نہ مناؤ تاکہ تمہیں کوئی یہ نہ کہے کس چیز کی خوشی منا رہے ہو، آج کے دن تمہارے نبی دنیا سے گئے تھے۔ جس دن حضور کا وصال ہوا ہے تجھے جشن کی پڑی ہے، جا فاطمہ تو زہرا سے پوچھ اس کا کیا حال ہے، عائشہ سے پوچھ، حفصہ سے پوچھ، بلال سے پوچھ، عمر فاروق سے پوچھ جو تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اس کی گردن اڑا دوں گا جس نے یہ کہا کہ نبی فوت ہو گئے۔ وہاں تو قیامت آ گئی، کسی کو ہوش نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا جس کے حواس کام کر رہے تھے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اس نے حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، بوسہ دیا، کہ اللہ 2 موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ عمر جیسا بندہ وہ بھی جذبات میں آ گیا۔
تم کہتے ہو کہ شیطان سوائے شیطان کے سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. نہیں، سوائے شیطان کے ساری دنیا غم منا رہی ہے. پاک پیغمبر چلے گئے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. فاطمہ جب تک زندہ رہے گی ابا نہیں ملے گا. سہاگ اجڑ گیا، باپ کا سایہ چلا گیا، صحابہ یتیم ہو گئے. نبی کی بیوی اگر مومنوں کی ماں ہے تو نبی باپ ہے. امت یتیم ہو گئی. وہ دن قیامت سے کم نہیں تھا. ویسے ساڈا تو مسئلہ ہی ہو رہے نا. جدن نواسا شہید ہوئے ادن اسی رونے پٹنے سبیلا لانے. جدن نانا فوت ہوئے نے ادن اسی جلوس کٹنے. کیا بات. تو بہرحال ہو گئے گا. اللہ رب کریم ہمیں ہدایت دے. ہم ضدی نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت کا معنی یہ ہے ہم سوچ سمجھ کر قدم رکھتے ہیں. ہمارا یہ نہیں ہے. دیکھیں ایمانداری سے بتائیں ہمارے نبی جیسا کوئی ہے؟ کیوں بھائی کوئی ہے؟ اب 1,24,000 جو صحابہ ہیں سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں. عمر مراد ہے. عمر وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، سر وہ موجود ہے. اگر نبوت باقی ہوتی تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج ہوتا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں. لیکن عمر بھی ایک دن تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں. حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. حضرت ابو بکر نے عمر کو ایسے کر کے ٹھوکا دیا اور عمر تیری ماں تیرے تے روئے. نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا. اب حضرت عمر نے جب چہرہ دیکھا اور آگ پھینک دیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اور فرمایا اگر موسیٰ بھی ہوتے وہ بھی تورات نہ پڑھتے. عیسیٰ آئیں گے اپنی شریعت کی دعوت نہیں دیں گے. اور جس نبی کے آنے سے سابقہ نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں اس نبی کے مقابلے میں کسی بابے کسی پیر کی بات چل سکتی ہے کہ نبی نے یہ کہا ہے یہ بھی کرو جنت میں جاؤ گے، اور یہ ہمارے پیر صاحب نے فرمایا ہے اس پر عمل کرو پھر بھی جنت میں جاؤ گے. دونوں میں فرق کیا ہوا یار؟ جس نے بدعت ایجاد کی اس کو بھی تم نے نبی کا درجہ دے دیا. نبی ہے، ہمیں ان سے محبت ہے. اللہ رب کریم ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے جنہوں نے دین میں خیانت نہیں کی. وما علینا الا البلاغ.